کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کاروباری روابط کے حوالے سے ہائی کمیشن آف پاکستان لندن میں تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے نمائندگان وفد نے شرکت کی۔ سیالکوٹ میں بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کی جانے والی مصنوعات کو ڈسپلے کیا گیا۔ ہائی کمیشن ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ سیالکوٹ کی مصنوعات کو ہائی کمیشن میں مستقل آویزاں کیا جائے گا۔ مزید احوال جانتے ہیں لندن سے وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کاروباری روابط کو فروغ دینے اور خصوصی طور پر پاکستان کے معروف صنعتی شہر سیالکوٹ کی مصنوعات کو برطانیہ میں ایکسپورٹ کے حوالے سے متعارف کروانے کے لیے تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے نمائندہ وفد نے شرکت کی اور سیالکوٹ میں تیار ہونے والے کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی سمیت مختلف کھیلوں کے ملبوسات کو شرکاء کی نمائش کے لیے پیش کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد فیصل نے سیالکوٹ کی کاٹیج انڈسٹری سمیت نامور صنعتوں کی عالمی معیار کے مطابق تیار کی گئی مصنوعات اور ان کے یورپ اور برطانیہ بھر میں اہمیت کو اجاگر کیا اور برطانوی کاروباری شرکاء کو بتایا کہ دنیا بھر میں فٹ بال، کرکٹ، مارشل آرٹس اور دیگر مقبول کھیلوں سمیت آلات جراحی بنانے والے اس شہر کے صنعت کار کیسے اپنا ملک اور قوم کے نام روشن کر رہے ہیں۔ مجھے خود سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے نمایاں بزنس مینوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور بہت ساری باتیں مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوتاہی ہے کہ جتنا اچھا کام یہ کر رہے ہیں اس کی یہاں اس طرح پبلسٹی یا مارکیٹنگ نہیں ہے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے نمائندہ وفد کے اراکین نے اس موقع پر برطانوی پاکستانی کاروباری اور مؤثر شخصیات کی موجودگی میں اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ دنیا بھر میں ملک و قوم کے لیے سرگرداں ہیں، تاہم اوورسیز کاروباری پاکستانیوں سے براہ راست مزید تعاون کی ضرورت ہے تاکہ برطانیہ میں موجود تاجروں تک رسائی ہو سکے۔ عالمی معیار اور مغربی منڈیوں میں سیالکوٹ کی مصنوعات کی ترسیل کے لیے مزید کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ سب سے پہلے تو میں سیالکوٹ چیمبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور جو آپ کا سوال ہے اس میں دیکھیں، ہم اس کی پلاننگ بہت عرصے پہلے سے 3-4 مہینے سے اس سے پہلے پلاننگ کرتے ہیں، کمپوزیشن آف ڈیلیگیشن، اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے بزنس مین اس ڈیلیگیشن کا حصہ بنیں، اور جب ان کو پتہ ہمیں کمپوزیشن ہو جاتی ہے فائنلائز، اس کے بعد ہم ان کے ٹارگٹ آڈینس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں UK میں، اور ان کی B2B میٹنگز کرواتے ہیں، اور ان کی میٹنگز کے علاوہ جنرل ان کی انٹریکشن جو ڈائسپورا کے ساتھ ہے، جس سلسلے میں آج ہم نے ایونٹ کیا ہے، وہ ڈائسپورا کے ساتھ انگیجمنٹ کرواتے ہیں تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ نئے خیالات ہم آپس میں ایکسچینج کریں۔ اس کا بہت ضروری تھا، اسپیشلی کمیشن میں جو ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان بزنس سے، کیونکہ اس سے اعتماد بڑھا ہے، کیونکہ پاکستان کا جو اوورسیز ہے وہ پاکستانی بزنس پہ اعتبار نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہم منگواتے کچھ ہے آتا کچھ تھا۔ ابھی جو یہاں کمیشن میں جو ڈیلیگیشن پاکستان سے ہے انہوں نے ہمیں اعتماد دلایا ہے، اسپیشلی کمیشن میں بیٹھ کے، کہ جو کچھ بھی ہم آرڈر کریں گے پاکستان کو وہی چیز ملے گی، اور یہ بہت اچھا ہے، اور اس طرح کے اقدام ہوتے رہنے چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، ان کا ہمیشہ یہ ایک ٹارگٹ رہا ہے، اور ہمیشہ ان کے جو مینیفیسٹو ہے اس میں یہ شامل ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کہ ان کو ہم نے جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکیں وہ کریں، یہاں سے بزنس کمیونٹی، انویسٹر لوگ پاکستان میں جائیں اور جا کے انویسٹ کریں۔ اور میرے خیال میں کہ آپ پچھلی بھی ہسٹری دیکھ لیں، پنجاب گورنمنٹ میں، فیڈرل گورنمنٹ نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا اوورسیز کو۔ ہم لوگ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں کرکٹ بالز، اور ہم ادھر ڈیوکس کو سپلائی کر رہے ہیں فرام لاسٹ 27 ایئرس سے۔ ہمارا مین انوویشن تھا کہ آنے کا ادھر، کہ ہم آ کے اپنی جو مارکیٹ میں ہمیں ادھر پرابلمز آ رہی ہیں ٹو ڈیل ود دا نیو کسٹمرز، ہم ڈائریکٹلی جائیں، جا کے فزیکلی ان کو اپنی پروڈکٹ دکھائیں ود دی ہیلپ آف BIC، پاکستان برٹش کاؤنسلرز کے تھرو۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ڈیلیگیشنز کا جو ہے نا وہ تبادلہ دونوں سائڈوں پہ ہونا چاہیے۔ پاکستان سے آج پہلی دفعہ سیالکوٹ بزنس کمیونٹی کا جو ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں آیا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے UK کونسل نے ہمیں اور ایمبیسی نے ہمیں ویلکم کیا ہے، اور جس طرح اس ایکٹیویٹی کو آرگنائز کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی بلکہ جو اعتماد ہے میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کے اوپر وہ اور زیادہ بحال ہوگا۔ اور UK کی سائڈ سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہم ان کے لیے نئے ہیں نہ یہ ہمارے لیے، یہ پچھلے 70-80 سال سے ہم سے سرجیکل کے اوزار خرید رہے ہیں۔ بالکل جی، ہائی کمیشن کو سب سے پہلے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، انہوں نے TDAP اور سیالکوٹ چیمبر کے تعاون کے ساتھ، ان کی وساطت کے ساتھ ایک یہ ٹرپ ارینج کیا، ڈیلیگیشن کیا،
اور ہم سب کو ایک موقع دیا کہ ہم یہاں پر آئیں اور کسٹمر سے B2B میٹنگز کریں جو کہ ہیلپ فل ہوگی ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ تعالی. تو ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے اور آئندہ بھی ہمیں اور دیگر ایکسپورٹرز کو موقع ملے تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو. اوبیسلی جی گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے آف کورس بزنس کمیونٹی کے لیے اور ایکسپورٹ کے لیے. ایکسپورٹ اس وقت نیڈ ہے پاکستان کی اور دس از دا ریزن کہ اس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیلیگیشن بھی ارینج کیا گیا تاکہ سیالکوٹ کی پروڈکٹس بہتر طریقے سے UK مارکیٹ تک پہنچیں, ہم کو ایگزسٹ کر سکیں, بیکاز وی آلویز بلیو کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. تو آئی تھنک یہ ایک اچھا بریک تھرو ہوگا. جو دونوں ملکوں کی ٹریڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہوتے ہیں اور بزنس کاؤنسلز ہوتی ہیں, ان کا انڈیویجول لیول پہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اس سے لنکیج بڑھتی ہے. لیکن جو مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک اسٹیبلٹی ان دا گورنمنٹ. آپ جتنا مرضی انڈیویجول لیول پہ زور لگا کے آپ اپنی پروڈکٹس کو لے آئیں, لیکن اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہے اس کا اور ٹریڈ پہ اگر پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ بہت لمیٹڈ اور محدود حد تک کی ٹریڈ بڑھ سکتی ہے. جی بہت ہی اہم, کیونکہ جس طرح پاکستان کی اکانومی ہے آپ, اور یہ تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے. میں نے تمام پروڈکٹ دیکھے ہیں, وہ بالکل ویسٹرن لیول کے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے, اور ڈیفینیٹلی ہمارے اسپیشلی جو ایشین بزنس مین ہیں ان کو بھی اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے, ان کو ضرور مل کے کام کرنا چاہیے. دیکھیں, پاکستان کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے پاکستان کو, لیکن مصیبت جو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کانفیڈنس جو ہے اوورسیز کا پاکستان کی جوڈیشری پہ, سیاست پہ, لوگوں پہ, بزنس پہ, وہ بہت ہی کمزور ہے, جس کے لیے بڑا کام چاہیے. اور اگر پاکستان نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے کئی اقدامات ہیں جو کہ آپ کے نیبر کنٹری نے, انڈیا نے کیے تھے, اور جس کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ کہاں پہ کہاں چلی گئی ہے. تو پاکستان کو, گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے لوگ کانفیڈنس آئے. پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے, ٹریڈ کرنی چاہیے. پاکستان کے جتنے ہیں ٹریڈ کرنے والے وہ آئے ہوئے ہیں. اٹ واز اے ویری گڈ ایٹماسفیئر. تو لوگوں کو انسینٹو ملنا چاہیے نا, گورنمنٹ کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے اوورسیز کے لیے. تقریب میں شرکاء کو سیالکوٹ کی صنعت کے حوالے سے دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی, جبکہ مختلف شعبوں میں استعمال ہونے والی مصنوعات کو ڈسپلے کیا گیا. تقریب میں برطانوی کاروباری شخصیات نے سیالکوٹ کے صنعتی سفر اور ترقی کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ پاکستان ہائی کمیشن اور پاکستان کے کاروباری حلقے مل کر پاکستان کی معیشت کے لیے مزید سنجیدہ اقدامات اٹھائیں گے. تقریب کے اختتام پر برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں کردار ادا کرنے پر شیلڈز بھی دی گئیں.